السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 40 سال۔ سورۃ ضحیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسند اور مستقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورۃ ضحیٰ کی متذکرہ بالا 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مستقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں، وہ تمام باتیں معلومات ان 3 آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے 3 عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے، مختار ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تقویم کے مطابق غالباً 20 اپریل 571 بنتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل کچھ یوں کی جاتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کے تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئی۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بحیقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، جو دراصل الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ کی مکمل تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کے لیے داعیہ کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو کے رہ گئیں۔ انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا کہ ہم رات پر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور سی اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔
کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی ہستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھیں کہ کیا اسی گدی پر سوار ہو کر تم آئی تھی؟ میں اس بات میں جواب دیتی تو کہتی کہ یہ یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس لا گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرنے آتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہیں۔ اس لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کے لیے کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے اس واقعے کی کچھ تفصیل یوں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اس وقت یثرب یعنی مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے
سایہ عاطف میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا، اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیاط دینوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ نے ابتدائی دور میں شبانی یعنی گلہ بانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا جو غالباً تمام انبیاء اور رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے: اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چچا بے ادبی جان کر انہیں اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روکتے اور فرماتے: میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں پاس بٹھا لیتے، پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً ابن عساکر نے جلمحہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا: ابو طالب، وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر آئے، جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چمٹا ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ کر رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئی۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا: وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کے لگ بھگ تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے، جو کہ شام کا ایک مقام اور خران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا: آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا: تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا،
اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، ملک شام نہ لے کے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہ بانی بھی کی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے لکودک صحرا میں ایک ایسی فضا ہے جہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا۔ اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ۔ یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ آپ نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کی؟ انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ مفہوم ہے؟ یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے، اور اس کے بھرپور مواقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔ اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ زندگی کے عین منجدار میں رہے، آپ نے بھرپور زندگی بسر کی، آپ نے اپنے وقت کے اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا، اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ کے حسن معاملہ اور دیانت و ایمانت کی وجہ سے آپ کو الصادق اور امین کا خطاب آپ کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل جاتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابن داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملہ میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیے، میں ابھی آیا۔ حضور نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروف ہو گیا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ گھبرایا ہوا اس جگہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم ہیں۔ آپ نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں کا تارا بنے اور آپ کو انہوں نے الصادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگ فجار میں آپ کی شمولیت ہے۔ آپ کے تایا زبیر بن عبد المطلب
بنی ہاشم کے علمبردار تھے اور آپ بھی ان کے پہلو با پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ جنگ فجار میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجاز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ رسول اللہ کا اس جنگ میں حصہ اسی قدر تھا کہ اپنے چچاؤں کو تیر تماتے تھے۔ حلف الفضول میں قریش کے چند قبائل یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مقام پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اکٹھے کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدوی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ اس کی کوشش سے اوپر ذکر کیے گئے ہوئے قبائل جمع ہوئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کی شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر و فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ کی زندگی کا یہ جو دور ہے، اس میں ہمیں وہ منظر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے۔ جب تعمیر حجر اسود تک بلند ہو چکی تھی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا، اس جھگڑے کا فیصلہ اس سے کرا لیا جائے گا اور سب اس کا فیصلہ منظور کریں گے۔ تمام قبائل نے یہ شرط منظور کر لی۔ اللہ کی معیشت یہ ہوئی کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ معاملے کی تفصیل معلوم ہونے کے بعد آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جھگڑنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ نہایت عمدہ فیصلہ تھا اور ساری قوم اس پر راضی ہو گئی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کاروبار ہی کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یا آپ کا معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متمول ترین خاتون تھیں جنہیں روایات میں ان کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تو تنہا ان کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا۔ پھر دوسری طرف ان کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو الطاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا بالکل فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قران الصادقین ہوتا اور الصادق اور الامین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یہی طے تھا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورہ دوحہ میں بائی الفاظ وارد ہوئی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد، اور پایا آپ کو تنگ دست، پس آپ کو غنی کر دیا۔ جہاں تک قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ غنی تھا، لیکن ظاہری اور دینوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی تو اب جب کہ مکہ کی متمول ترین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں تھیں، جو انتہائی جانثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھی، اس کے بعد اس دینوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔ کئی بڑے بڑے سردار اور رئیس حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا۔ حضور کے اخلاق و اطوار کو دیکھ کر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے بات کی۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ سے گفت و شنید کی۔ آپ راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملہ پر بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مصر شریک ہوئے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے
اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کی ساری اولادیں انہی سے ہوئیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہرہ تھا۔ رسول اللہ کے بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منتحف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور روح پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گرینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت گرینی اختیار فرماتے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ عبادت کرتے تھے۔ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَحْلُو بِغَارِ حِرَا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سابقہ امت میں نہ تھے، نہ نبی کے پیرو تھے، نہ ہی کوئی عبادت کا طریقہ ایسا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبرائیل سے بھی اب ملاقات نہ ہوئی تھی، تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے، کانا صفاتو یعنی غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کی نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہد اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 3۔ یہ وہ کیفیات تھی جن کے ساتھ محمد رسول اللہ غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ پوری نوع انسانی کی ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں، اور آپ کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، گرتے ہیں حتاب آخر۔ یہ ہے تفسیر سورہ ضحیٰ کے ان الفاظ کی۔
ووجدک ضالًا فہدی، اور اللہ نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تو آپ پر راہ ہدایت منکشف کر دی۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، پس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین کی سی تھی، یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھی۔ سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا اور اس کے بعد اس وحی کا آپ کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا، پھر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجیے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجیے۔ یہ ترجمانی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات کی۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم۔